میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں ذکی ہمیں نہ دیکھ لے، کیونکہ وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ مجھے فائق کے کمرے میں دیکھ کر شاید اتنا برا نہ مانتا جو فائز کی جلد بازی میں کی گئی حرکت کو دیکھ کر برا مانتا۔ میں سانس تک روکے ہوئے تھی۔ اس وقت فائق کے اس قدر قریب تھی کہ اس کی گرم سانس میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میرا اٹھا ہوا سر اس نے اپنے ہاتھ سے نیچے کر کے اپنے سینے میں چھپایا تھا۔ جب ذکی کہنے لگا، یار تم کیا نحوست پھیلائے لیٹے ہو، شادی تمہاری ہے، شامت میری آئی ہوئی ہے، اب بخار چڑھا کے بیٹھ گئے ہو، اماں بابا الگ پریشان ہیں تمہاری وجہ سے، اب دکھاؤ کتنا بخار ہے تمہیں تاکہ تمہیں میڈیسن دوں۔ یہ سن کر ہم دونوں کی جان نکلی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے فائق کی شرٹ کو دبوچا اور زور سے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اگلے لمحے جو کچھ ہونے والا تھا وہ بہت برا تھا۔ مگر فائق بول پڑا، بھائی میں نے دوا کھا لی ہے، آپ جائیں، میں سو کر اٹھوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ذکی کہنے لگا، یار کمبل منہ تک کیوں اوڑا ہوا ہے، کمبل تو اتارو، بخار میں خود کو اتنا نہیں لپیٹتے۔ فائق کہنے لگا، بھائی میرا بخار ایسے ہی اترتا ہے، پسینہ آ جائے گا تو بخار اتر جائے گا، ڈونٹ وری، آپ جائیں، میں نے میڈیسن کھا لی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے سونے دیں پلیز۔ فائق کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیز چل رہی تھیں، پورا وجود بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ ذکی کہنے لگا، ٹھیک ہے تم آرام کرو، لیکن اگر شام تک بخار نہیں اترا تو اینٹی بائیوٹک کھانی پڑے گی۔ فائق نے کہا، ٹھیک ہے کھا لوں گا۔ پھر کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ میرا سر فائق کے سینے پر تھا، دل کی دھڑکنیں تو اس کی بھی بہت تیز چل رہی تھیں اور میری بھی۔ میں نے اس کی شرٹ چھوڑی اور اٹھنے لگی، لیکن وہ میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ پھر ایک گہری سانس بھر کے کہنے لگا، بہت مشکل ہے منسا، اب تو اور بھی مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میری بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، کیسے کروں گا یہ سب، شاید زنیرہ سے نہیں نبھا پاؤں گا۔ پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، فائق مجھے چھوڑو، میں اس کے حصار میں کسمسائی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں چھوڑنا میرے لیے کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتا، تم کہہ رہی تھی میرے دل میں اب کوئی اور راج کرتی ہے، بخدا میرے دل میں اب بھی تم ہو، میرا دل اب بھی تمہارے نام کی مالا جپتا ہے۔ کافی سنجیدگی اور بے بسی سے بول رہا تھا۔ میں نے کہا، جھوٹ بول رہے ہو تم، اگر مجھ سے محبت کرتے تو مجھے چھوڑ کے نہ جاتے۔ فائق چھوڑو مجھے، پیچھے ہٹو۔ میں اس کے سینے پہ مکے برسانے لگی، لیکن اس پر تو سب بے اثر تھا۔ کہنے لگا، یہی غلطی کی میں نے، کاش واپس لوٹ کر ہی نہ آتا، لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب کچھ اچانک سے یاد آ گیا، گھر والوں کی فکر ستانے لگی، پھر زنیرہ کی باتیں یاد آنے لگی۔ بائی گاڈ منسا، میں کنفیوز ہو گیا تھا، اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری زندگی ایک دم سے مجھے عجیب دوراہے پر لے آئی تھی، نہ میں تمہیں مطمئن کر پا رہا تھا، نہ خود سمجھ پا رہا تھا۔ تمہارے ہی پے در پہ سوال، زنیرہ کی باتیں، گھر والوں کی باتیں، اس لیے پتہ نہیں تم سے کیا کہہ کے واپس آ گیا، لیکن یہاں آ کر احساس ہوا کہ دل تمہارے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کیسے سب ٹھیک کروں، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، چھوڑو مجھے فائق۔ وہ کہنے لگا، میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں بول رہے ہو جھوٹ۔ اس نے اپنی گرفت اور بھی مضبوط کی، میرا دم گھٹنے لگا۔ کہنے لگا، پھر میرے دل کی آواز سن لو منسا، جواب مل جائے گا، کیونکہ وہ اب بھی تمہارا دیوانہ ہے۔ میں اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی، کچھ پل کے بعد وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بہت برے ہو تم، آئی ہیٹ یو۔ میں اپنے بکھرے بالوں کو درست کرنے لگی۔ ابھی تک میرا سانس ٹھیک سے بحال نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اس کی اس بات پر میرے باہر جاتے قدم رکے تھے۔ اب وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھ چکا تھا۔ میں نے پلٹ کے اسے دیکھا تو کہنے لگا، میں سب کو بتا دوں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، کون سی بیوی؟ تم تو اس نکاح کو مانتے ہی نہیں ہو، کیونکہ بقول تمہارے تم ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ وہ کہنے لگا، تم ٹھیک کہتی تھی،
نکاح یاد ہے اور تمہارے ساتھ گزرا ہر لمحہ بھی یاد ہے. سب یاد ہے منسا، اور قبول ہے کا مطلب تمہاری جدائی نے اور بھی اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے. میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم. اگر اتنی محبت تھی تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میرے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا میں مری گیا تھا منسا، تم کاٹیج میں نہیں تھی، اپنے ہاسپٹل سے بھی جا چکی تھی. میں نے وہاں کے اونر سے بہت کہا کہ مجھے تمہارا ایڈریس بتا دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ تم نے انہیں سختی سے منع کیا ہے کہ تمہارا پتہ کسی کو نہ بتایا جائے. مجھے تم نے وقت ہی کب دیا کہ میں کچھ سوچتا سمجھتا اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا. تم تو منظر سے ہی غائب ہو چکی تھی. اگر اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتاتا بھی تو تمہیں کیسے ملواتا؟ تم تو ہر ناطہ اپنی طرف سے توڑ کے جا چکی تھی. پھر کہنے لگا اسی لیے چپ ہو گیا تھا، لیکن اب چپ نہیں رہوں گا. میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور اب تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ تم میرے پاس آ چکی ہو. میں نے کہا تم شاید بھول رہے ہو کہ میں کس حیثیت سے آئی ہوں. وہ کہنے لگا حیثیت اور رشتہ معنی نہیں رکھتا منسا، میرا رشتہ معنی رکھتا ہے، اور میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں. میں نے فائق کو تعصب سے دیکھا. میں نے تعجب سے کہا کہ اب فائق، اب تمہیں رشتہ نبھانے کا خیال آ رہا ہے جب تمہاری شادی زنیرہ سے طے ہو چکی ہے، کارڈز بٹ چکے ہیں، سب کچھ فائنل ہو چکا ہے. فائق میں تمہیں اتنی خود غرض لگتی ہوں کہ ایسے موقع پہ خود غرضی دکھاؤں گی؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ایک لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں. اب وقت گزر چکا ہے، بہتر ہے کہ زنیرہ سے کیا وعدہ نبھاؤ اور مجھے آزاد کر دو. وہ کہنے لگا میں نے زنیرہ سے کبھی بھی محبت نہیں کی تھی منسا. اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی. میں نے کہا اب تم ایک اور نیا جھوٹ بول رہے ہو. تمہاری محبت کی داستان میں سن چکی ہوں. وہ کہنے لگا میں نے ابھی تک تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا. تم موقع دو تو تمہیں کچھ بتاؤں گا. خود ہی سب کچھ فرض کر کے مجھے مجرم بنا کے سزا مت دو. پہلے سارا سچ سن لو، اس کے بعد جو تم فیصلہ کرو گی میں انکار نہیں کروں گا. میں کمرے سے باہر نکل گئی. میرا ذہن بری طرح سے الجھ گیا تھا. اگر فائق زنیرہ سے پیار نہیں کرتا تھا تو وہ سب کیا تھا جو مری میں اس نے مجھ سے کہا تھا؟ اور زنیرہ کی محبت میں خودکشی؟ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی. فائق کو دیکھ کر اور اس کی بکھری حالت دیکھ کر میں یہ نہیں مان سکتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. جن نظروں سے وہ مجھے ابھی تک دیکھتا آ رہا تھا میں سمجھ سکتی تھی، کیونکہ اس کی بیوی تھی. اس کی محبت کا لمس، اس کی نظروں کی وارفتگی اور نظروں میں چھپا مفہوم سمجھ سکتی تھی. ہر بیوی جان جاتی ہے کہ اس کا شوہر اسے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور محبت کی لو سیدھا دل کے تاروں کو ہلاتی ہے. اور میرا دل چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ وہ مجھ سے ابھی بھی محبت کرتا ہے. لیکن پھر زنیرہ، یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا تھا. یہ بھی سچ تھا کہ میں مری کے ہاسپٹل میں یہ کہہ کر آئی تھی کہ میرا لاہور کا پتہ کسی کو نہ دیا جائے. میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی جب اسد میرے کمرے میں آ گیا. کہنے لگا مما پلیز باہر آئے، مجھے آپ کو سرپرائز دینا ہے. وہ میرے پاس کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کیا سرپرائز دینا ہے تم نے؟ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے گیا، جہاں پر رضیہ بیگم، ذکی اور اس کی بہن اور بہنوئی کافی سارے شاپنگ بیگز رکھے بیٹھے ہوئے تھے. شاید میرے ہی منتظر تھے. مجھے دیکھ کے کہنے لگے آؤ ادھر آؤ. میں ان کے پاس آئی تو میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا. پھر شاپنگ بیگ میں سے خوبصورت سی میکسی بھی دکھائی. کہنے لگی آج یہ پہن لینا. میں نے کہا آج تو کوئی فنکشن نہیں ہے. آج کیوں؟ اور یہ تو کافی فینسی ہے، جیسے کسی دلہن کی ہو. وہ کہنے لگا ہاں میری دلہن کی ہے. یہ سن کر میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا. کہنے لگا اسد کہہ رہا ہے کہ مما کو انگوٹھی پہنائے. پھر سب لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ منگنی کی رسم ہونی چاہیے. ذکی بے حد خوش نظر آ رہا تھا، اور اس سے زیادہ اسد. مجھے کہنے لگا یہ دیکھیں میں بالکل ویسا پینٹ کوٹ لے کے آیا ہوں جیسا ڈیڈ لے کے آیا. شام کو ہم دونوں سیم سیم لگیں گے. یہ کہتے ہوئے میری گود میں بیٹھ گیا. پھر اپنا شاپنگ بیگ مجھے دکھانے لگا. سب لوگ اسد سے کہہ رہے تھے کہ ایسے کرنا انگوٹھی اپنی ماں کو خود پہنا دینا، کیونکہ اپنے باپ سے زیادہ تو تم ایکسائٹیڈ ہو. وہ کہنے لگا یہ میری فیوریٹ مما ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں.
پتہ نہیں کیسا بچہ تھا، زبردستی مجھ سے اٹیچ ہوتا تھا اور میں کسی ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح کھینچی چلی جا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسد کو دیکھتی تھی تو دل نہیں چاہتا تھا کہ اسے ماں کی محبت سے محروم کروں، لیکن جو ادھوری باتیں فائق سے سن کر آئی تھی، میرا ذہن منتشر سا ہو گیا تھا، میرا ذہن الجھن کا شکار تھا۔ رضیہ بیگم کہنے لگی بیٹا رات کو تم تیار ہو جانا، اور مجھے میرا شاپنگ بیگ پکڑا دیا۔ ذکی مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا، جب اس کی بہن نے اس کے کندھے پر تھپکی لگائی، کہنے لگی نو ذکی بھائی، اب آپ اپنی منگیتر کو نہیں دیکھیں گے، آج پورا دن بالکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی تمہاری منگنی کا جوڑا بھی ذکی بھائی نے پسند کیا ہے، بڑے عرصے بعد میرے بھائی نے ایسی شاپنگ کی ہے، ورنہ بھابھی کے لیے کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد پہلی بار میں نے ذکی بھائی کو اتنا خوش دیکھا ہے منسا، میں نے اپنے بھائی کے چہرے پر بہت عرصے بعد خوشی دیکھی ہے، اس کی وجہ تم ہو۔ اور اسد کو دیکھا ہے کس طرح سے ناچ رہا ہے، جھوم رہا ہے، اس کی تو لگتا ہے جیسے عید ہو گئی ہو۔ کاش تمہاری اور ذکی بھائی کی خوشیوں کو کسی کی بھی نظر نہ لگے۔ میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شام تک اس نے مجھے کمرے سے باہر نہیں آنے دیا۔ منگنی کی میکسی گرے اور سلور کلر کی تھی، میک اپ بھی ایک لڑکی آ کے مجھے کر گئی تھی، لیکن میں نے بھرپور نظر اپنے سراپے پر نہیں ڈالی تھی۔ پتہ نہیں کیوں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کو ذکی کی بہن مجھے اپنے کمرے سے باہر لائی، زنیرہ کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، سب بہت خوش تھے۔ ذکی کے کچھ دوست بھی تھے جو خاص طور پر منگنی اٹینڈ کرنے کے لیے لاہور سے آئے تھے۔ اسی بنگلے کے لان میں چھوٹا سا ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں رومانہ کے ہمراہ اسٹیج تک آئی، وہ سامنے پینٹ کوٹ پہنے مسکرا رہا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کے برابر میں اسد اٹھ کے میرے پاس آیا، میری کلائی پکڑ لی۔ تب تک ذکی بھی اٹھ کر آ چکا تھا۔ اسد نے ہی میرا ہاتھ اپنے باپ کے ہاتھ میں دیا۔ پتہ نہیں ذکی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مجھے بے معنی سا لگ رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی، ایک نظر پورے لان میں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا، سب مہمان موجود تھے۔ پتہ نہیں میں اسے کیوں ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے اسٹیج پر بیٹھا دیکھ کر رضیہ بیگم اور زنیرہ کی والدہ میرے پاس آ گئیں، کہنے لگی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ذکی کہنے لگا آخر میری پسند جو ہے۔ میں ذکی کے اخلاص میں شک نہیں کر سکتی تھی، نہ اس کی نیت میں۔ بے شک وہ مجھے خوشیاں دینا چاہتا تھا اور ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، بہت اچھا انسان تھا، لیکن دل میرے اختیار میں نہیں تھا۔ زنیرہ بھی میرے پاس آ گئی، پھر اسد سے کہنے لگی کہ تمہارے فائق چچا کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ ارے ان کی منگنی تھوڑی ہے جو وہ تیار ہو کے باہر ہی نہیں نکلے گا، جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ۔ ذکی کہنے لگا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار تھا صبح، میڈیسن میں نے دے دی تھی، کافی بہتر ہے، تیار ہو رہا ہوگا۔ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ ذکی کے چھیڑنے پر وہ کچھ خفت میں مبتلا ہوئی، کہنے لگی ذکی بھائی آپ بھی نہ باز نہیں آتے، میں نے تو ایسے ہی کہا ہے کہ سب مہمان آ چکے ہیں، بس ایک وہی نظر نہیں آ رہا۔ ذکی مسکراتے ہوئے کہنے لگا مجھے پتہ ہے تمہیں اس کا شدت سے کیوں انتظار ہے، شرم کرو لڑکی، 12 دن باقی ہیں تمہاری شادی میں، تمہارا تو میں نے پردہ کروانا ہے۔ پھر اپنی بہن رومانہ سے کہنے لگا مجھے تو تم نے پورا دن منسا کا چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا کہ منگنی سے پہلے آپ کو منگیتر دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور زنیرہ اور فائق کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، حالانکہ ان کی تو شادی ہے۔ رومانہ کہنے لگی ان کی تو لو میرج ہے نا، ان کے لیے سب جائز ہے۔ اس کی بات پر سبھی ہنس رہے تھے، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ رہی تھی، چاہ کر بھی نہیں آ رہی تھی۔ سب لوگ مجھے تحفے تحائف دے رہے تھے، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اب تو ذکی بھی کہنے لگا منگنی کی رسم ہونے والی ہے، کہاں رہ گیا ہے، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ جاؤ رومانہ بلا کے لاؤ فائق کو۔ ذکی کے کہنے پر اس کی بہن اٹھ کے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہاتھ پکڑ کر فائق کو اپنے ساتھ لائی تو وہ اسی صبح والے لباس میں تھا، کپڑے تک تبدیل نہیں کیے تھے، آنکھیں روئی روئی سی تھیں جو میرے دل پر اس وقت حشر برپا کر رہی تھیں۔ رومانہ کہنے لگی بستر میں لیٹا ہوا تھا، ہمیں لگ رہا تھا تیار ہو رہا ہے، آ ہی نہیں رہا تھا، کہہ رہا تھا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہیں جا سکتا، ہمت نہیں ہو رہی، بڑی مشکل سے کھینچ کے لائی ہوں۔
ذکی کہنے لگا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، دوائی تو میں نے تمہیں دے دی تھی، بخار بھی اتر گیا تھا، اب کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا پتہ نہیں بھائی، بس ہمت نہیں ہو رہی، پلیز مجھے کمرے میں واپس جانے دے۔ ذکی کہنے لگا اچھا 10 منٹ بیٹھ جاؤ، بس یہ منگنی کی رسم ادا ہو جائے تو چلے جانا۔ اس بار میں اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ ایک بے چینی تھی جو میرے اندر مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ذکی کے برابر میں بیٹھ گیا، لیکن نظریں زمین پر جمائے رکھی۔ میں گاہے بگاہے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب انگوٹھی پہنانے کا وقت آیا تو اسد آ کے میری گود میں بیٹھ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ ذکی نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی، تب فائق کی نظریں میرے اور ذکی کے ہاتھ پر تھیں۔ وہ فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو زنیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہہ تو رہا ہوں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہیں بیٹھا جا رہا یار، کیا کروں؟ کچھ چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، نہ ہی انسان اس کا امتحان دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ چھڑواتا، اس کی بہن نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے آگے کیا، کہنے لگی اچھا پہلے بھائی اور بھابھی کو مٹھائی کھلاؤ پھر چلے جانا۔ اس نے گلاب جامن پکڑا، ذکی کی طرف بڑھا دیا، آدھا ذکی نے کھایا، کہنے لگا چلو اپنی بھابھی کو کھلاؤ۔ میں جانتی تھی وہ کبھی مجھے ذکی کا جھوٹا نہیں کھانے دے گا۔ کہنے لگا بھائی یہ رسم بھی آپ ہی ادا کر لیں، مجھ سے نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبے میں دوبارہ مٹھائی رکھ دی اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ زنیرہ کہنے لگی یہ ساری اس کی ڈرامے بازی ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، بہت بدل گیا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی میں نے اپنے کمرے میں آتے ہی سب کچھ تبدیل کر لیا۔ بار بار اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا انگوٹھی نہیں ہے، کوئی ہتکڑی ہے۔ فائق کی بکھری بکھری حالت دیکھ کر مجھے کچھ ہو رہا تھا، لیکن سمجھ تو میں بھی نہیں پا رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، کیا میں واقعی ذکی کے ساتھ خوش رہ پاؤں گی؟ جب اسد کا خیال آتا تو دل چاہتا کہ ابھی تک تو قربانی دیتی آئی ہوں، کبھی اپنے والدین کی خاطر، کبھی فائق کی خاطر، ابھی بھی اسد کی خاطر دے رہی ہوں۔ خود غرض ہو جانا تو بری بات ہے۔ ذکی بھی بہت خوش ہے، اسے تو یہ تسلی تھی کہ میں اس کے بیٹے کے ساتھ کبھی کوئی بھی زیادتی نہیں کروں گی۔ پھر میرے ساتھ ہوئے واقعے کا مداوع بھی کرنا چاہتا ہے، شاید ابھی نہیں لیکن بعد میں مجھے اس سے محبت ہو جائے۔ پھر دماغ میں آنے لگتا کہ فائق کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن ہے کیا؟ اسے اس گھر میں زنیرہ کے ساتھ دیکھ کر کیا میں ذکی کے ساتھ انصاف کر پاؤں گی؟ کتنا عرصہ وہ لاہور میں رہے گا؟ جب اس کا دوست واپس آ جائے گا تو ظاہر ہے اسے اسلام آباد واپس آنا ہی ہے، اور ذکی مجھے بتا چکا تھا کہ وہ بس چند مہینے لاہور اور رہے گا۔ جیسے ہی اس کا دوست واپس آ جائے گا وہ بھی اسلام آباد آ جائے گا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب میرے موبائل کی بیل بجی۔ فائق کا نمبر دیکھ کر میں نے فون آف کر دیا، لیکن اس کا پھر سے فون آنے لگا، میں نے پھر سے کاٹ دیا۔ پھر اس کا میسج آیا، کہنے لگا مر جاؤں گا تب یقین آئے گا تمہیں۔ کیا کر رہی ہو تم نے منگنی سے انکار کیوں نہیں کیا منسا؟ کیوں مزید مشکلات پیدا کر رہی ہو میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی؟ پلیز پک اپ دا فون۔ میں نے میسج کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، فون کو آف کر کے رکھ دیا۔ کچھ دیر میں اسد میرے کمرے میں آ چکا تھا، کہنے لگا آپ نے کپڑے بھی چینج کر لیے، میں نے تو آپ کے ساتھ سیلفی بھی نہیں بنائی۔ میں نے کہا اسٹیج پر اتنی ساری تصویریں لی ہیں، ان میں سے لے لینا۔ کہنے لگا مما لیکن مجھے آپ کے ساتھ اپنے موبائل میں تصویر کھینچنی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میں بہت تھکن ہو گئی تھی، مجھے نیند آ رہی ہے، چلو تم بھی سو جاؤ اب۔ کہنے لگا آپ بھی میرا انتظار کر رہی تھیں، آپ کو بھی میرے بغیر نیند نہیں آتی؟ میں نے کہا نہیں آتی۔ یہ سن کر اس نے میرے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال دیے، میرے سینے کے ساتھ لگ گیا۔ میں کیسے اس کے ساتھ زیادتی کرتی؟ قسمت نے اس سے اس کی ماں چھین لی تھی، اور اب اسے ملی تھی تو کیسے اسے ممتا سے محروم کرتی؟ میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہو کے رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسد سو چکا تھا، اور میں بھی اس سے باتیں کرتے کرتے، اسے کہانیاں سناتے سناتے سو چکی تھی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب کسی نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں فوراً سے ہڑبڑا کے اٹھی۔ دیکھا تو میرے کمرے میں فائق تھا، دروازہ بند تھا، حالانکہ میں تو کنڈی لگا کے سوئی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں پہ کیسے آئے؟ تو اس نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا
کمرے کی بیرونی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، شاید وہاں سے آیا تھا۔ پھر اپنے بنگلے کی پچھلی جانب لے گیا جہاں لانڈری ایریا تھا۔ سب کے کپڑے وہیں دھلتے تھے، وہیں سوکھنے کے لیے ڈالے جاتے تھے۔ وہاں پہ 2-3 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی میرے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہنے لگا تو کہاں لے کے جاؤں؟ اپنے کمرے میں لے کے جاؤ۔ جو کچھ تم کر رہی ہو میرے لیے مزید رکاوٹیں پیدا کر رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں ذکی بھائی سے بات کرتا، انہیں سب کچھ بتاتا، انہوں نے مجھے اپنی منگنی کا سندیسہ دے دیا۔ منسا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا ہر چیز کا الزام مجھے مت دو، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑ کے بات کرو۔ میں نے ہاتھ جھٹک کے چھڑوانا چاہا لیکن اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا، البتہ میرے ہاتھ سے ذکی کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتار دی۔ نہیں پکڑتا تمہارا ہاتھ، لیکن تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں زنیرہ سے محبت کر سکتا ہوں، زنیرہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی جی سکتا ہوں، جبکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اور کیا تم منسا بھائی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی سکتی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، کہنے لگا اب یہ مت کہنا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، نہ مجھ سے جھوٹ بولو اور نہ اپنے آپ سے۔ بار بار اپنی آنکھوں کے کناروں پر آنے والے آنسو صاف کر رہا تھا۔ شاید اسے ضبط کرنا نہیں آتا تھا، ایسا ہی تھا، پہلے بھی ایسے ہی کرتا تھا، اپنے جذبات چھپا نہیں سکتا تھا۔ اسے غصہ آتا تھا تو غصہ دکھاتا تھا، پیار آتا تھا تو پیار دکھاتا تھا، نہ اپنے آنسو روک سکتا تھا نہ اپنی ہنسی۔ میں نے کہا دیکھو، مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا ہے۔ کہنے لگا میں تو نہیں کر سکتا، جب تمہیں بھائی کے ساتھ دیکھا تھا تو میں شاکڈ رہ گیا تھا، اس لیے نہیں کہ تمہیں اپنے بھائی کی منگیتر کی حیثیت سے دیکھا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا کہ تم بس ایک بار مجھے مل جاؤ، دوبارہ میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ اس لیے رات کو جب تم میرے برابر میں بیٹھی تھی تب بھی میں بے یقین تھا، اس لیے تمہارا ہاتھ پکڑ کے یقین کرنے لگا کہ واقعی تم میرے پاس ہو۔ منسا جو کچھ تم کر رہی ہو نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم دونوں کل کو ہی سب کو سب کچھ بتا دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ بھائی کو دکھ ہوگا، زنیرہ کو تھوڑا سا دکھ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ سب اس سچ کو تسلیم کر لیں گے، ہمارا رشتہ کمزور نہیں ہے، بہت مضبوط ہے۔ میں نے کہا جس چیز کو تم اتنا مضبوط سمجھ رہے ہو وہ اب اپنی آخری سانس سے بھر رہا ہے۔ فائق، تم خود غرض ہو کر سوچ سکتے ہو لیکن میں نہیں سوچ پا رہی، شاید میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ میری زندگی میں تم سے پہلے فرحان تھا، بے شک اس سے محبت نہیں تھی لیکن پسندیدگی تھی، شاید محبت بھی ہو جاتی، لیکن پھر تم آ گئے۔ تمہاری طوفانی محبت کے آگے میں کب بہنے لگی مجھے پتہ نہیں چلا۔ تمہارے آنسو، تمہاری اپنائیت کو میں ٹھکرا نہیں پائی۔ فرحان حقیقت پسند نوجوان تھا، اس لیے اس سے تعلق توڑنا مجھے آسان لگا، لیکن تم بہت جذباتی تھے، پھر مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا لو، اس لیے میں نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لیکن اب اسد میرے پاؤں کی زنجیر بن رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کی عمر کیا ہے؟ صرف 6 سال، اور 6 سال اس نے اپنی ماں کے لمس کو ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کیا۔ 2 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ میں اس سے اس کی ماں چھیننا نہیں چاہتی، اس لیے تم سے بنتی کرتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو۔ اور پھر تم زنیرہ سے محبت کر چکے ہو، اس کی خاطر جو کچھ تم نے کیا ہے میں تمہارے منہ سے بھی سن چکی ہوں اور باقیوں کے منہ سے بھی۔ جب تمہاری اس سے شادی ہوگی تو تم دوبارہ اس سے محبت کرنے لگو گے۔ وہ کہنے لگا میں نے آج تک کبھی زنیرہ سے محبت نہیں کی۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیا تم نے اس کے لیے خودکشی نہیں کی تھی؟ کہنے لگا کس کمبخت نے کی تھی؟ یہ اتفاق تھا کہ میری اور زنیرہ کی یونیورسٹی ایک تھی، چچا اور بابا کی شروع سے نہیں بنتی تھی۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تھا انہیں لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ جیسے ہی ہماری اسکول لائف شروع ہوئی چچا اور بابا کا جھگڑا بہت بڑا ہو گیا، یہاں تک کہ جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ چچا گھر چھوڑ کے چلے گئے، بابا نے بھی اپنی کافی جگہیں بیچ کر چچا کو حصہ دے دیا، لیکن اس کے بعد ان سے لا تعلق ہو گئے۔
نہ ہم چچا کے گھر جاتے تھے نہ وہ ہمارے گھر آتے تھے، اور دونوں بھائیوں کے علاوہ اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میرے لیے زنیرہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جب یونیورسٹی میں نے اسے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ میری کزن ہے، اور وہ بھی جانتی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ میرا باپ کبھی بھی میرے چچا سے ملنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے بھی زنیرہ سے سلام تک نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ مجھ سے روز ملتی تھی، میں رخ بدل کے چلا جاتا تھا، بار بار مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، کبھی نوٹس مانگتی تھی، کبھی کچھ۔ وہ مجھ سے 1 سال جونیئر تھی اور ہمارے سبجیکٹ تقریباً سیم ہی تھے، اس لیے میں اسے نوٹس دے دیتا تھا۔ بس ایک خاموش سا تعلق بنتا رہا، میں کزن کی حیثیت سے اس کی مدد کر دیتا تھا، لیکن اتنی ہی جتنی وہ مانگتی تھی۔ کبھی گیسٹ پیپرز، کبھی امپورٹنٹ کوسچنز پوچھ لیتی تو میں اسے بتا دیتا، اور ایسی مدد میں کسی بھی اہم لڑکی کی کر دیتا تھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی، نہ اسے محبت کا نام دیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرا یہ سب کرنا محبت ہے۔ پہلی بار اظہار محبت اس نے کیا تھا۔ میں نے سن کر اسی وقت اسے ڈانٹ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم کیا چاہتی ہو یہاں پہ جنگ شروع ہو جائے، تمہارے بھائی مجھ سے لڑیں، میرا باپ تمہارے باپ سے؟ میں یہ سب نہیں چاہتا۔ لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی تم مجھے شروع سے پسند ہو، اور میں اب تم سے محبت کرتی ہوں اور تم بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا مجھے تو ایسے نہیں لگتا کہ مجھے تم سے محبت ہے، نہ میرا دل تمہیں دیکھ کر زور زور سے دھڑکتا ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا زنیرہ، تمہیں غلط لگتا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی نہیں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم میری مدد کرتے ہو، تم میری بات کو ٹال نہیں سکتے۔ میں نے کہا یہ صرف تمہاری سوچ ہے، تمہاری جگہ اگر کوئی اور لڑکی بھی مجھ سے نوٹس مانگتی یا ایسی چھوٹی موٹی باتیں کرتی تو میں اسے بھی انکار نہیں کرتا، پر تم میری کزن بھی تو ہو نا۔ لیکن نہیں، وہ زبردستی مجھے یہ احساس دلانے لگی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ کبھی اس طریقے سے روتی، کبھی مجھ سے بار بار اظہار کرتی۔ میں اس کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ میری زندگی میں پہلے کوئی لڑکی تھی بھی نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر والدین مان گئے تو میں کر لوں گا شادی تم سے، لیکن اگر انہیں اعتراض ہوا تو میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگی پہلے تم اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ جب میں نے بابا سے بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے زنیرہ کو فون پر بتایا تو اس نے رونا دھونا مچا دیا۔ کہنے لگی انہیں فورس کرو۔ میری زندگی میں تب تم نہیں تھی اور نہ کوئی اور تھا، اس لیے میں نے سب کو فورس کرنا شروع کر دیا۔ ذکی بھائی نے بھی میرا ساتھ دیا۔ کچھ میں اپنے گھر کا لاڈلا تھا، امی کا بھی، بابا کا بھی، ذکی بھائی کا بھی، اس لیے میرے والدین نے چچا سے رشتہ مانگا۔ لیکن پھر طوفان سا کھڑا ہو گیا۔ چچا نے زنیرہ کی منگنی کر دی۔ وہ اب بھی مجھ سے باتیں کرتی تھی، کہنے لگی میں زہر کھا لوں گی۔ میں نے کہا دیکھو میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اب تمہارا باپ نہیں مانے گا۔ وہ کہنے لگی ایسے کرو تم زہر کھا لو۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، میں کیوں زہر کھا لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھو میری بات کو سمجھو، تم نیند کی گولیاں کھا لو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور ذکی بھائی ڈاکٹر ہیں، وہ تمہیں بچا لیں گے، لیکن تمہارا یہ قدم ہمیں ملوا دے گا۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن محبت کی زیادہ دعوے دار تم ہو، تم کھا لو زہر۔ وہ کہنے لگی میں کھاؤں گی تو میرے ماں باپ کی بدنامی ہو جائے گی، کیونکہ میری منگنی ہو گئی ہے، سمجھا کرو۔ میں نے کہا میں نیند کی گولیاں نہیں کھاؤں گا، اگر اثر کر گئیں تو میں تو مرا گیا، تو میں کیوں مر جاؤں؟ یار تمہاری خاطر میں مر نہیں سکتا، ایسی کوئی محبت نہیں ہے مجھے تم سے، اور اگر تمہاری منگنی تمہارے گھر والوں نے کر دی ہے تو تم اسے ایکسپٹ کر لو۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم ایسے کرو کہ جان بوجھ کے گولیاں کھانے کا ناٹک کر لو۔ ظاہر سی بات ہے علاج تو تمہارا ذکی بھائی نے ہی کرنا ہے، جب وہ کریں گے تو کہہ دینا کہ تم نے میری خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، باقی وہ سنبھال لیں گے، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے جو ڈرامہ کیا تھا وہ زنیرہ کے کہنے پر کیا تھا۔ میں نے کوئی نیند کی گولیاں نہیں کھائی تھی، نہ خودکشی کی کوشش کی تھی۔ وہ بس ایک ڈرامہ تھا جس کے رازدار میں اور ذکی بھائی اور زنیرہ تھے۔ ذکی بھائی مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ جب چیک اپ کیا تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے بھائی کو ساری بات بتائی، ہر بات، کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مجھے زنیرہ نے کیا کہا ہے، میں نے بس یہ کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے،
چچا بھی نہیں مان رہے، ابا بھی نہیں مان رہے، اس لیے میں نے یہ ڈرامہ کیا ہے، اور آپ سب کو یہ بتائیں کہ میں نے سچ مچ خودکشی کی کوشش کی ہے۔ بھائی میری بات سن کر پہلے تو بہت حیران ہوئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گے، محبت میں تمہارا ساتھ دے دیا، بس یہ ہوا تھا۔ یہ ہے محبت کی وہ حقیقت جسے تم نہ جانے کیا سمجھ رہی ہو۔ ہماری منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد چچا نے شرط رکھی کہ جب تک میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا وہ شادی نہیں دیں گے، اس لیے بابا نے اپنی فیکٹری کی ساری ذمہ داری مجھے دے ڈالی۔ جس شخص سے ڈیل کرنے کے لیے میں ایبٹ آباد جا رہا تھا وہ مری میں تھا، میں مری کی طرف نکل گیا۔ البتہ میرے گھر میں کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں مری جا رہا ہوں۔ وہیں ٹیکسی میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پھر تم سے ملاقات ہو گئی منسا۔ محبت پھر مجھے تم سے ہوئی، ابھی بھی تم سے کرتا ہوں۔ اس وقت جب مجھے سب کچھ یاد آیا تھا تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، مجھے زنیرہ کے آنسو یاد آ رہے تھے، کبھی تمہارے آنسو دیکھ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا تھا، مجھے وقت چاہیے تھا منسا، تاکہ سب کچھ ٹھیک سے فیصلہ کر سکوں۔ تمہارے سوالوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا، اس لیے پتہ نہیں میں کیا کچھ کہہ گیا، لیکن جب واپس آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ مجھے سچ سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ پہلے تم سے جا کر بات کرتا ہوں، تمہیں اعتماد میں لیتا ہوں، پھر اپنے گھر والوں سے تمہیں ملوا دوں گا، کیونکہ مجھے رو دھو کے سب صبر کر چکے تھے، یہاں تک کہ زنیرہ بھی۔ اب مجھے یہ احساس ہوا کہ کوئی کسی کے لیے مرتا نہیں ہے، سب کو جینا پڑتا ہے۔ انہیں لگ رہا تھا میں زندہ بچہ ہی نہیں ہوں، زندہ ہوتا تو رابطہ کرتا۔ جب مجھے دیکھا تو دوبارہ سے سارے رشتے زندہ ہو گئے۔ واپس آ رہا تھا تمہارے پاس، یہ کہتے ہوئے بار بار اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ کہنے لگا پلیز مجھ سے آزمائش مت لو، مجھے سب کچھ سچ بتا دینے دو، کچھ نہیں ہوگا، زنیرہ کو کچھ نہیں ہوگا، نہیں مرے گی بائی گاڈ۔ میں نے کہا تمہارے لیے دوسروں کی عزت کھلونا ہے، تم کیا سمجھتے ہو سب کچھ بہت آسان ہے؟ تم سب سے کہو گے یہ میری بیوی ہے، ہم نے شادی کی تھی، اور سب لوگ مان لیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تمہارے چچا کا تمہارے والد سے پھر سے جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور پھر زنیرہ، پہلے تمہاری وجہ سے اس کی منگنی ٹوٹی اور اب تم اسے چھوڑ دو گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم کیوں صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اور اسد کے دل پہ کیا گزرے گی جو مجھے ماں سمجھتا ہے؟ تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا ہاں، اس لیے کیونکہ میں تمہاری طرح خود غرض نہیں ہوں۔ پہلے تم نے میرے ساتھ خود غرضی کا مظاہرہ کیا، مجھے چھوڑ کے فوراً آ گئے۔ کہنے لگا خود غرضی نہیں تھی، تمہیں اپنی سچویشن بتا چکا ہوں، تم ہوتی تو تم بھی ایسا ہی کرتی۔ ایک دم سے سب کچھ یاد آ گیا تھا، میں نروس ہو گیا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر گھر میں سب سے چھوٹا تھا یار، میرے سارے فیصلے ذکی بھائی کرتے آئے تھے، ان سے پوچھے بغیر تو کپڑے تک نہیں خریدتا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ تمہیں ذکی بھائی سے ملواؤں گا، بات کرواؤں گا، لیکن تم غائب ہو گئی۔ میں نے کہا لیکن اس مقام پر ہم جہاں کھڑے ہو چکے ہیں اب واپس پلٹنا آسان نہیں ہے۔ کہنے لگا میں تمہیں بھائی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا پلیز اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں سوچو، اسد کے بارے میں سوچو، زنیرہ کے بارے میں سوچو، اپنے بابا کے بارے میں سوچو جو اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہماری سچائی سب کی خوشیاں چھین لے گی، بہتر ہے کہ ہم ہی راہیں بدل لیں۔ کہنے لگا اچھا، بس ایک بات کا جواب دو مجھے، کیا تم ذکی بھائی کے ساتھ انصاف کر سکو گی؟ اسد کو بیچ میں مت لانا۔ کیا مجھے بھلا کر ان سے محبت کر سکو گی؟ ایک مرد ہوتے ہوئے میں تمہاری جگہ زنیرہ کو نہیں دے سکتا، حالانکہ مرد کے دل میں وسعت فطری طور پر زیادہ ہوتی ہے، اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر عورت اس معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ میں تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہوں منسا، نہ منگیتر ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ بہت سے تعلقات قائم ہوئے ہیں ہمارے بیچ میں، ایک دوسرے کا لمس محسوس کیا ہے، ایک دوسرے کے دلوں کو اپنے اندر دھڑکتا ہوا سنا ہے، بڑی شدت سے چاہا ہے ایک دوسرے کو۔ کیا ویسی محبت دے پاؤ گی ذکی بھائی کو؟ جو کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے آئے تھے وہ تم ذکی بھائی کے ساتھ کر سکتی ہو؟
نہ میں زنیرہ کے ساتھ کر سکتا ہوں. میں فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں. تمہیں لگتا ہے یہ آسان ہے جو کچھ تم کرنے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے، کر لو. یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا. لیکن مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال کر جا چکا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک طرف اسد تھا، اس کی محبت تھی، اس کی معصومیت تھی. پھر ذکی تھا جو میری خوشیوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کر رہا تھا. اور اب ساری غلط فہمیاں دور ہونے کے بعد فائق تھا جس کے ساتھ میرا صرف جسم کا نہیں روح کا بھی تعلق بن چکا تھا. فائق کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی. شاید میں ذکی سے ویسی محبت نہیں کر سکتی تھی لیکن اسد کے ساتھ انصاف کر سکتی تھی. میں واپس کھڑکی کے ذریعے سے ہی اپنے کمرے میں آ گئی. وہ سو رہا تھا، سویا ہوا بھی بیڈ پہ ہاتھ مار رہا تھا، شاید مجھے ڈھونڈ رہا تھا. پتہ نہیں اس کے دل میں ابھی بھی یہ وہم تھا کہ کہیں میں بھی اسے چھوڑ کر نہ چلی جاؤں جیسے اس کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی. میں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی. جب اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو فوراً سے کروٹ بدل کر میرے ساتھ لگ گیا، میرے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گیا. اس کے چہرے پر ایک دم سے اطمینان کی لہر دوڑی تھی. یہ بچہ بہت حساس تھا. بس 1 منٹ لگا تھا مجھے فیصلہ کرنے میں. میں اس کو ماں کی محبت سے محروم نہیں کر سکتی تھی. اگلے چند روز بڑی خاموشی سے گزرے. فائق جب بھی کھانے کی ٹیبل پر میری طرف دیکھتا تو میں اس سے نظریں چرا لیتی. وہ شاید میرے جواب کا منتظر تھا. وہ ویسے ہی تھا، سب کے ساتھ ہنس رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا. میں نے 2 دن بعد فائق کو میسج کیا. میں نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے. بڑی بےتابی سے اس نے مجھ سے پوچھا کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم مجھے طلاق دے دو. میں اسد سے اس کی ماں نہیں چھین سکتی. اس کے بعد اس نے کوئی میسج نہیں کیا. اس کی شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے، بس 5 دن رہ گئے تھے. جب اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے طلاق نامہ تیار کروا لیا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی دن بہانے سے تمہارے کمرے میں آؤں گی اور سائن کر دوں گی. کہنے لگا منسا پھر سے سوچ لو، یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں ہوتے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں زنیرہ سے شادی کر کے یہاں نہیں رہوں گا، چلا جاؤں گا تاکہ میری وجہ سے تمہاری زندگی میں کوئی بھی مشکلات پیش نہ آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. رات کو کھانے کی ٹیبل پر پہلی بار میں نے ذکی کو کافی خاموش دیکھا. کسی گہری سوچ میں تھا. ماتھے پر بل تھے. شادی کو 3 دن رہ گئے تھے. ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں. رضیہ بیگم اس سے بار بار پوچھ رہی تھیں کہ کچھ رہ تو نہیں گیا. وہ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں رہ گیا. کھانے کے بعد میں کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا منسا تم یہیں رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کہیے. فائق ذکی اور میری طرف دیکھنے لگا. کافی سخت لہجے میں ذکی نے مجھ سے بات کی تھی. پھر اپنے گھر والوں سے کہنے لگا آپ سب لوگ یہاں صوفے پہ بیٹھ جائیں، مجھے آپ سب لوگوں سے بات کرنی ہے. سب نے کھانا کھا لیا تھا. سب اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر حیران تھے کیونکہ آج تک وہ سب سے مذاق ہی کرتا رہا تھا. سب لوگ بیٹھ گئے. فائق اوپر جانے لگا تو ذکی نے اس سے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کیا اس گھر کے فرد نہیں ہو یا تمہیں الگ سے کہنا پڑے گا کہ تم بھی یہاں پر بیٹھو؟ وہ کہنے لگا بھائی میں کیا کروں گا، کوئی ضروری کام ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں بہت ضروری کام ہے، بیٹھو ادھر. ہم سب لوگ صوفوں پر بیٹھ چکے تھے. پتہ نہیں کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اسد اپنے باپ کو غصے میں دیکھ کر میری گود میں آ کے بیٹھ گیا. رضیہ بیگم کہنے لگی ذکی کیا بات ہے، کیوں اتنا سسپینس کریٹ کر رہے ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ کہنے لگا بہت کچھ ہو رہا ہے اماں، وہ بھی ہماری ناک کے نیچے. یہ سن کر تو میرے چہرے کی رنگت اڑی تھی. کچھ دیر بعد مین گیٹ کی ڈور بیل بجی. کہنے لگا لو چچا بھی آ گئے اور زنیرہ بھی، اب ساری بات کھل کر ہو جائے گی. رضیہ بیگم کہنے لگیں کہ وہ لوگ کیوں آئے ہیں، کیا بات ہے، کچھ مسئلہ ہوا ہے کیا؟ وہ کہنے لگا بتاتا ہوں میں آپ کو. کچھ دیر میں زنیرہ بھی اپنے والدین کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی، روئی روئی سی، شرمندہ شرمندہ سی، اور میں حیران تھی کہ اسے کیا ہوا ہے. میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں فائق نے اسے کچھ کہہ نہ دیا ہو، حالانکہ میں نے تو اسے صاف منع کیا تھا. وہ چپ چاپ خالی صوفے پر بیٹھ گئی.
اس کے والدین کے ماتھے پر بھی بل تھے۔ وہ کہنے لگے تم نے کیوں بلایا ہے ہمیں؟ وہ بھی ذکی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا چچا بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ پھر ایک کرسی رکھ کے اس پہ بیٹھ گیا۔ پہلے فائق کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، پھر زنیرہ کی طرف، پھر اپنی جیب میں سے چند کاغذ نکال کر سامنے رکھے سینٹر ٹیبل پر زور سے پھینکے۔ ان کو دیکھ کر فائق زور سے اچھلا تھا۔ اس نے برجستہ ذکی کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی فائق کو دیکھ رہا تھا۔ باقی سب لوگ متعجب تھے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اماں دیکھ لیں یہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ذکی کی والدہ وہ پیپر اٹھاتی، اس سے پہلے جلدی سے فائق نے وہ پیپر اٹھائے اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ذکی کہنے لگا چھپانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں سب کچھ پڑھ چکا ہوں۔ اب تم خود سچ بتاؤ گے یا پھر میں باقی کے ثبوت بھی تمہارے سامنے رکھ دوں؟ فائق نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مجھے دیکھا اور میں تو سانس لینا بھول گئی۔ پتہ نہیں کس چیز کے کاغذ تھے، شاید نکاح نامہ تھا۔ سب لوگ فائق کو دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کیا ہے یہ، کس چیز کے پیپرز ہیں؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہے اماں۔ کہنے لگا ذکی بھائی آپ میرے کمرے میں آئے۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ کمروں کی لکا چھپی میں نہیں کھیلتا، یہ تمہارا کام ہے۔ مجھے جو بات کرنی ہوتی ہے سب کے سامنے کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں۔ ذکی نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کہا۔ پھر کہنے لگا یہ ڈیورس پیپرز ہیں، اب اس سے پوچھے یہ کسے طلاق دے رہا ہے اور طلاق کیوں دے رہا ہے جب اس کی شادی ہی نہیں ہوئی۔ یہ سب سن کر سب بڑی حیرت سے فائق کو دیکھ رہے تھے اور مجھے لگا کہ بس جو کچھ آگے ہونے والا ہے میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ کاش زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، بس کیسے بھی اس منظر سے غائب ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی یہ بھی میری زندگی میں ہو سکتا ہے۔ سب لوگ مجھے کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن سب کچھ برباد ہونے والا تھا۔ سب کہنے لگے کہ کیا کہہ رہے ہو تم یہ؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اچھا میری یادداشت چلی گئی تھی تو میں نکاح کر چکا تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی رضامندی پر میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کے والد اور والدہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ یہی حال چچا چچی کا تھا، بلکہ چچا کے دونوں بیٹے اشتعال میں آ گئے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھ کر فائق کا گریبان پکڑتے، ذکی بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا بیٹھو اپنی جگہ پر، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بعد میں کرنا جو کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، اتنی بڑی بات اس نے ہم سے چھپائی۔ ذکی کہنے لگا چپ چاپ اپنی کرسی پر بیٹھو، اگر تماشا لگانا ہوتا مجھے تو میں تم لوگوں کو بتاتا ہی نہیں۔ ابھی اپنی بہن کا کارنامہ بھی سن لو، پھر جو تماشا لگانا ہو لگا لینا، بیٹھو یہاں پہ۔ یہ سن کر زنیرہ کا بھائی زنیرہ کی طرف دیکھنے لگا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے ذکی تمہارا؟ وہ کہنے لگا چپ چاپ کرسی پہ بیٹھ جاؤ، سب کے راز فاش کروں گا۔ ابھی تو میں ذرا فائق سے دو دو ہاتھ کر لوں، پھر اور بھی میری لسٹ میں بہت سے لوگ ہیں۔ اس نے یہ میری طرف دیکھ کر کہا تھا، اور جن نظروں سے دیکھا تھا مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایسی ہی نظر اس نے زنیرہ پر بھی ڈالی تھی۔ اب پتہ نہیں زنیرہ کا کون سا معاملہ تھا، کیا ہوا تھا۔ وہ نوجوان بڑے غصے سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ذکی کہنے لگا بتاؤ مجھے فائق، کون لڑکی ہے جس سے تم نے نکاح کیا تھا اور اب اس کی رضامندی پر اسے طلاق دے رہے ہو؟ فائق نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا منسا۔ یہ سن کر سب نے مجھے دیکھنا شروع کیا۔ ذکی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کھڑی ہو منسا۔ میں اسد کو گود میں لیے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا چھوڑو اسے۔ یہ کہہ کے اس نے اسد کو میری گود سے زور سے کھینچا تھا۔ کہنے لگا صوفے پہ جا کے بیٹھو۔ بڑے غصے اور قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا جھوٹ کیوں بولا تھا میرے ساتھ، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں چپ چاپ کھڑی رہی، بالکل نظریں جھکائے۔ کہنے لگا تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا نکاح فائق سے ہوا تھا؟ چلو پہلے تمہیں خبر نہیں تھی، یہاں آنے کے بعد تو دیکھ چکی تھی نا، پھر مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم ابھی بھی اپنے شوہر کے نکاح میں تھی، تمہیں طلاق نہیں ہوئی تھی، کیوں چپ رہی تم؟ میں نے کہا فائق کہتا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ
یادداشت کھو جانے کے بعد ہوا ہے، اس لیے ہمارا نکاح جائز نہیں۔ مجھے کوئی اور بہانہ نہیں سوجا۔ کہنے لگا اور یہاں آنے کے بعد اسے سب کچھ جائز لگنے لگا۔ مجھے بچہ سمجھ رکھا تھا تم لوگوں نے کہ تم لوگوں کی کیا کھچڑی پکے گی اور خوشبو میرے تک نہیں پہنچے گی۔ شکل سے میں الو لگتا ہوں یا الو کا پٹھا لگتا ہوں؟ چچا چچی کہنے لگے یہ ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، شادی کر چکا تھا تو اس نے کیوں چھپایا، اور اب اس لڑکی کو طلاق دے رہا ہے تاکہ اس کی زندگی برباد کر کے ہماری بیٹی کی زندگی برباد کرے، یا پھر یہ کوئی اور ہی کھیل کھیلنا چاہتا ہے شادی کی آڑ میں۔ ذکی کہنے لگا چچا ابھی آپ چپ ہو کے بیٹھے، جب آپ کو اپنی بیٹی کا کارنامہ پتہ چلے گا نا تو آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا جب تمہیں پتہ چل چکا تھا کہ قصہ کیا ہے تو تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ تم تو دامن چھڑا کے جانا چاہتی تھیں، لاہور جانا چاہتی تھیں اور چپ چاپ طلاق لینا چاہتی تھیں۔ تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھ سے بات کرتی، اور اب یہ کیا کرنے جا رہی تھیں تم؟ اس سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں، وہ بھی اس لیے تاکہ اسد کو ماں مل سکے۔ کیا تم چچی بن کے اسے محبت نہیں دے سکتی تھیں، یا چچی بن کے تمہاری ممتا میں کوئی کمی آ جانی تھی؟ اسد کو ماں کی محبت دینے کے لیے تمہارا ماں بننا ضروری تھا؟ کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کہنے لگا اس رات میں تم دونوں کی باتیں سن چکا تھا جب کمرے کے پیچھے تم دونوں نے کی تھی۔ یہ سن کر میری رنگت اڑی۔ وہ کہنے لگا تم دونوں سے اچھی تو یہ زنیرہ نکلی جس نے مجھ پہ اعتبار کیا اور سچائی مجھے بتا دی۔ چچا کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ ذکی پھر زنیرہ کو دیکھنے لگا، کہنے لگا ادھر آؤ۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی ذکی تک پہنچی۔ جب حادثہ ہوا تھا تو ہمیں یہی لگا تھا کہ وہ مر چکا ہے، اس لیے زنیرہ کی زندگی میں بھی ایک نوجوان آیا تھا۔ اسے لگا کہ فائق کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ حادثے کا شکار ہو چکا ہے، 2-3 ماہ گزر چکے ہیں، اس لیے اسے ایک نوجوان اچھا لگنے لگا۔ بات رشتے تک پہنچ گئی تھی جب فائق واپس آ گیا، لیکن زنیرہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ تو ان دونوں کو میں نے ریسٹورنٹ میں دیکھ لیا۔ جب پوچھا تو زنیرہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ وہ یہ شادی صرف اس لیے کر رہی ہے کیونکہ فائق کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو کھچڑی پک رہی تھی اس کا حل قربانی ہرگز نہیں تھا۔ تم تینوں کی چپ ہم سب کو مروا سکتی تھی اور حاصل وصول کچھ نہیں تھا۔ منسا تم چچی بن کر بھی میرے بیٹے کو محبت دے سکتی تھی، کیونکہ مجھ سے زیادہ وہ فائق سے محبت کرتا ہے، اس کا عادی ہے۔ یہ ہے مسئلے کا حل۔ پھر کہنے لگا اگر فائق انکار کر دیتا تو زنیرہ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا، لیکن تم سب لوگوں کو شاید قربانی کا بکرا بننے کا زیادہ شوق ہے۔ بہتر تھا کہ کسی اور سے نہیں کہنا تھا تو مجھ سے تو سچ کہہ دیتے۔ سب لوگ چپ تھے، اب تو چچا بھی چپ تھے۔ وہ کہنے لگا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں آپ کے بچوں کی خواہش ہے شادیاں وہاں کریں۔ پھر فائق سے کہنے لگا جن پیپروں کو چھپا کے جیب میں رکھا انہیں پھاڑ کے پھینکو۔ جو شادیاں ہونی تھیں وہ مقررہ وقت پر ہی ہوں گی، تمہاری بیوی کے ساتھ اور زنیرہ کی اس نوجوان کے ساتھ۔ اب اگر کسی کو میرے فیصلے سے اعتراض ہے تو بتا سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی اور سے شادی کر لوں گا، اس لیے میرے لیے کوئی بھی قربانی دینے کا سوچ رہا ہے تو مت سوچے۔ ذکی کا اشارہ شاید میری طرف تھا۔ 4 دن بعد شادی ضرور ہوئی تھی لیکن میری رخصتی فائق کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کہانی کا اصل ہیرو میری نظر میں ذکی ہے، کیونکہ سارے معاملات اس نے ہی ٹھیک کیے تھے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اسے بہت اچھی لڑکی ملے۔ رخصتی کے بعد جب میں فائق کے کمرے میں بیٹھی تو اسد میرے برابر میں بیٹھا تھا۔ فائق میرے کمرے میں آیا تو اسد کو میرے پاس دیکھ کے مسکرانے لگا، کہنے لگا آج تو تمہاری عید ہو گئی، تم اپنی ماما سے بھی کہانی سنو گے اور مجھ سے بھی۔ کہنے لگا جی ہاں۔ رات کو اسد ہمارے بیچ میں سو گیا، لیکن فائق کو کہاں چین تھا۔ اسد کے سونے کے بعد جیسے ہی وہ میرے قریب آنے لگا تو اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے کیا، کہنے لگا یہ میری ممی ہے، ڈونٹ ٹچ ہر۔ تو فائق کہنے لگا لیکن میری بھی تو کچھ لگتی ہے نا یار۔ بہرحال جب وہ گہری نیند میں سو گیا تو کچھ نہیں، کہانی بس یہیں تک ہے، اب آپ لوگ چھٹی کریں۔ جب میاں بیوی راضی تو ختم کہانی۔